یا اللہ میں تھک چکا ہوں، اب سنبھال لے۔ ہر طرف شور بے چینی ہے اور انسان سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرے ہیں، اگر امیدیں دم توڑ رہی ہیں، تو یاد رکھو مایوسی صرف شیطان کا ہتھیار ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، جب تک سانس باقی ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آج تم ٹوٹ چکے ہو، تھک چکے ہو، بکھر چکے ہو، تو بس ایک سجدہ کر کے کہو یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہا، بس مجھے تیری رحمت پر امید ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کو پکارو، چاہے کتنے ہی ٹوٹے ہو، چاہے کتنے ہی گناہگار ہو، کیونکہ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہاں دل بے چین ہے، ذہن پریشان ہے، امیدیں ٹوٹی جا رہی ہیں، ہر طرف شور بے چینی ہے اور انسان سکون کی تلاش میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ سکون نہ دولت میں ہے نہ شہرت میں، سکون صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کا قرب۔ قرآن میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے، خبردار دلوں کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی اندھیرے ہیں، اگر امیدیں دم توڑ رہی ہیں، تو یاد رکھو مایوسی صرف شیطان کا ہتھیار ہے اور امید ایک مومن کا ہتھیار۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں سالوں تک آنکھوں کی بینائی کھو دی، مگر کبھی امید نہیں چھوڑی۔ بیٹوں نے کہا اب بھی آپ یوسف کو یاد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور آخرکار یوسف واپس آئے، آنکھیں روشن ہوئیں، غم خوشی میں بدل گیا۔ کیونکہ اللہ امید والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ ہم بھی اگر یوسف علیہ السلام کی طرح گہرے کنویں میں ہوں، یعقوب علیہ السلام کی طرح تنہائی میں ہوں، ایوب علیہ السلام کی طرح بیماری میں، یا یونس علیہ السلام کی طرح مچھلی کے پیٹ میں ہوں، تو ایک بات یاد رکھنا، جب تک سانس باقی ہے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر آج تم ٹوٹ چکے ہو، تھک چکے ہو، بکھر چکے ہو، تو بس ایک سجدہ کر کے کہو یا اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں باقی رہا، بس مجھے تیری رحمت پر امید ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے اور اللہ ہی ہے جو سب کچھ بدل سکتا ہے۔ بس کبھی امید نہ چھوڑو، دعا کرنا نہ چھوڑو اور دل میں یقین رکھو کہ میرے رب کا وعدہ ہے، مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ کی تقدیر پہ راضی رہنا سیکھنا ہوگا آپ کو، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یعنی اس وقت سے لے کر مرنے تک جو بھی واقعات ہیں وہ اللہ نے لکھ دیے ہیں، چاہے وہ اچھائی ہے، برائی ہے۔ جو اپنے مستقبل سے نا امید ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں۔ اللہ نے اپنے ایمان والوں کو یہ کہہ دیا ہے، یہاں تمہیں مشقت کرنی ہوگی، سٹرگل کرنی ہوگی، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہیں آزمائیں گے، ہم تمہیں دیکھیں گے کون ایمان والا ہے، کبھی بھوک سے، کبھی خوف سے۔ جب بندہ انزائٹی میں ہوتا ہے، اوور تھنکنگ کی حالت میں ہوتا ہے، یہ بھی خوف کی ایک علامت ہے۔ میرا رب کہتا ہے ہم تمہیں ٹیسٹ کریں گے، لیکن وبشر الصابرین۔ ایک عورت حج پر جا رہی تھی، راستے میں قافلہ چھوٹ گیا، بیابان میں اکیلی رہ گئی، نہ کھانا، نہ پانی، نہ انسان۔ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ تو ہی میرا سہارا ہے۔ چند لمحوں میں ایک قافلہ وہاں سے گزرا، نہ صرف اسے بچایا بلکہ گھر تک چھوڑ آئے۔ اور یہ عورت کہا کرتی تھی جس لمحے انسان سب سے اکیلا ہوتا ہے اللہ سب سے اس کے قریب ہوتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، پھر چچا ابو طالب دنیا سے گئے، طائف میں پتھر مارے گئے، خون بہایا گیا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے صرف اتنا کہا یا اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی غم کی پرواہ نہیں۔ اور اللہ نے پھر رات کو معراج کا تحفہ دیا، آسمانوں کی سیر، جنت کا دیدار، اور غم کے بعد کتنی بڑی رحمت ہے۔ اللہ کو پکارو، چاہے کتنے ہی ٹوٹے ہو، چاہے کتنے ہی گناہگار ہو، کیونکہ تمہارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑے نہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ کیا آپ بھی کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچتے رہتے ہیں کہ دماغ سن ہو جاتا ہے، دل ڈوبنے لگتا ہے اور آنکھیں بے سبب نم ہو جاتی ہیں؟ آج کا انسان ماضی کے پچھتاوے اور مستقبل کے خوف میں اتنا الجھ چکا ہے کہ حال کو جینا بھول گیا ہے۔ لیکن کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر کچھ برا ہو جائے تو یوں نہ کہو کاش میں ایسا نہ کرتا، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی۔ یعنی سوچو ضرور لیکن خود کو تباہ نہ کرو۔ اوور تھنکنگ دل سے سکون کو چھین لیتی ہے، لیکن اللہ پر یقین دل کو راحت دیتا ہے۔ اگر کچھ نہیں سمجھ آ رہا تو بس اتنا کہو یا اللہ میں تھک چکا ہوں،
اب संभाल ले, सजदे में गिर जाओ, क्योंकि वहाँ वो सुकून है जो दुनिया के किसी कमरे, किसी दवाई, किसी इंसान में नहीं। मत सोचो कि सब तुम्हारे खिलाफ हैं, मत डरो तन्हाई से, बस अल्लाह से लो लगा लो, वो तुम्हें वो सुकून देगा जो तुमने कभी सोचा भी ना होगा। अल्लाह उन दिलों को थाम लेता है जो थक चुके होते हैं।